ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی ترتیب کے ساتھ ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. حق تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے حق اور سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ پر بتایا تھا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات تحریری دستاویز یعنی جب تم کوئی معاملہ کرو
لین دین کا، ادھار کا، اس معاملے کو لکھ لیا کرو جو پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ دوسری بات، اس پر گواہ بنا لیا کرو، جس کا تذکرہ آج کی ان آیات کے اندر ہے، اور اس سے آگے اگلی آیت میں اللہ نے تیسری بات یعنی رہن کا تذکرہ فرمایا۔ آج کی مذکورہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے گواہوں کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جب تم کوئی معاملہ کرو اس پر تمہیں چاہیے کہ کوئی گواہ مقرر کر لیا کرو، یعنی گواہی کے بارے میں بتایا گیا کہ گواہ کیسے ہونے چاہیے اور گواہ کی صفات کیا ہوں اور گواہی کس طرح دیں، قرآن کی روشنی میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والو تم کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، تم دو گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے۔ اب اس پر مفسرین نے تفصیل کے ساتھ بات لکھی ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیے، قرآن کریم نے کہا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد تمہیں موقع پر گواہ نہ ملیں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد اور وَامْرَأَتَانِ، دو عورتیں گواہ بنا لیا کرو۔ مِنَ الشُّهَدَاء، جب گواہ بنانے ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں اپنی پسند کی، یعنی جو گواہ ہوں وہ اپنی پسند کے گواہ بنا لو۔ ساتھ ہی فرمایا ان تضل احداہما، ان میں سے اگر ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، دوسری عورت اس کو یاد کرا دے۔ ولا یأبی الشہداء، فرمایا جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے انہیں چاہیے وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو اس کو لکھنے کے اندر سستی نہ کرو۔ تم لکھنے میں سستی کرو گے یہ تمہاری لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنے گا اور فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں یہ بہت ہی انصاف والی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت گواہی اس طرح مضبوط ہوگی۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اپنے معاملات پہ دو گواہ بنا لیا کرو۔ مِن رِّجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے۔ اب گواہی کے معاملے کے اندر مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ذرا جاگ کر ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا گواہی کی ضرورت مختلف معاملات میں ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی سے ادھار لے یا کسی کو ادھار دے یا کوئی کاروباری معاملہ ادھار پر بن جائے وہاں پر گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً ایسے کاروبار بھی ہوتے ہیں جن میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، مقدمات بھی ہوتی ہے جن کے اندر ضرورت پڑتی ہے۔ مفسرین نے مثال دے کر بات سمجھایا، فرمایا کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے فوجداری کا مقدمہ کہتے ہیں،
ایک چیز ہوتی ہے جسے دیوانگی کا مقدمہ کہتے ہیں، فوجداری کے الگ مسائل ہیں اور دیوانگی کے الگ مسائل ہیں، دونوں کی گواہی کے اندر اپنی اپنی شرائط ہے۔ فوجداری میں کون سے گواہ چلیں گے، دیوانگی کے اندر کون سے گواہ چلیں گے، مفسرین کرام نے اس بات کو کھول کر سمجھایا۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، ایمان والو جب بھی کوئی معاملہ کرو تو تمہیں چاہیے کہ معاملات کے اندر گواہ بنا لیا کرو۔ کتنے گواہ؟ فرمایا شہیدین، دو گواہ مقرر کرو۔ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ کس کس معاملے کے اندر؟ فرمایا فوجداری کے اندر بھی اور اسی طرح دیوانگی کے اندر بھی انسان کو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ فوجداری کے اندر گواہ کیسے ہوں گے اور دیوانگی کے اندر شرائط کیا ہوں گی؟ اسی طرح دینی معاملات کے اندر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، دنیاوی معاملات کے اندر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح فوجداری میں الگ شرائط اور دیوانگی کے اندر الگ شرائط، اسی طرح دنیاوی معاملات کے اندر گواہ کی الگ شرائط اور دینی معاملات کے اندر گواہوں کی الگ شرائط مقرر کی ہے۔ پتہ چلا قرآن نے تو کہہ دیا کہ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو گواہ مقرر کر لو، مِن رِّجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے۔ اے میرے پروردگار، عام معاملات کے اندر دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی؟ زور سے کتنی؟ دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے عام معاملات میں۔ عام معاملات کا معنی مفسرین کرام نے لکھا کہ عام معاملات میں گواہی دینے کے لیے گواہ کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ عام معاملات کے اندر جب گواہی دی جائے گی تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے غلام جب گواہی دے گا شبہ پڑ سکتا ہے یہ اپنے مالک کی پاسداری رکھ کے گواہی دے رہا ہے۔ لہذا گواہی کے اندر گواہ کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تو اس چیز کا تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ عام معاملات میں گواہی دینے کے لیے گواہ کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ گواہ کا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ عام معاملات میں گواہ کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ اشارہ کر دیا یہ پیسے پہ گواہی جو بنائی جاتی ہے یہ گواہی آزادی والی نہیں، یہ من مرضی کی گواہی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف بنتی ہے۔ جو قرآن و سنت کے خلاف بنتی ہے اس گواہی پر جو فیصلہ ہوگا، یعنی 500 روپے دیا، 8 غربت کا زمانہ ہے، 500 روپے دیا، آؤ میرے ساتھ گواہی دے دو، یا کوئی اس طرح کا تانا دیا کہ وہ گواہی دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس سے گواہی دلوا دی جاتی ہے۔ اب اس گواہی پر جو فیصلہ ہوا ہے، بتاؤ اس فیصلے کے اندر اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ سارے بولو، وہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ قرآن نے تو جھوٹی گواہیوں سے منع کیا ہے۔ خیر، عام معاملات میں گواہ کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ جب آزاد بولا تو اس سے غلام بھی نکل گیا، نوکر بھی نکل گیا۔ پتہ چلا کہ کسی کا نوکر گواہی نہیں دے سکتا، کسی کا نوکر گواہی
نہیں دے سکتا، اور روایات کے مسئلے کے اندر استاد اور شاگرد دونوں برابر۔ کوئی چیز روایت کی دینی معاملات میں، کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے، اس کو جب روایت کیا ہے، اب دیکھیں دنیاوی معاملات اور ہیں، دینی معاملات اور ہیں۔ دنیاوی معاملات کے اندر اور مسائل ہیں، دینی معاملات کے اندر اور مسائل ہیں۔ ایک روایت یا ایک حدیث کے اندر استاد اور شاگرد دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک طرف استاد ہے، ایک طرف شاگرد ہے، ایک ہی مجلس میں استاد اور شاگرد ہے۔ اگر شاگرد ایک روایت بیان کر دے استاد کے سامنے تو اب شاگرد کی روایت کو لے کر معتبر سمجھا جائے گا۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اور دینی معاملات میں، عام معاملات کے اندر شہادت، علی شہادت ضروری ہے، یعنی کسی کے ماتحت جو ہوگا دنیاوی معاملات میں اصل کے سامنے فرع گواہی نہیں دے سکتی۔ اب دیکھیں استاد اصل ہے، شاگرد اس کی فرع ہے۔ دینی معاملات میں شاگرد کی گواہی قابل قبول ہے، دنیاوی معاملات میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے معاملات دیکھیں، اللہ کے احکامات دیکھیں، اس لیے کہ دین کے اندر کسی کا کوئی دباؤ نہیں۔ دنیاوی معاملات میں دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اللہ نے اس سلسلے کو ہی ختم کر دیا اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات کے اندر اصل موجود ہے، اس اصل کے سامنے فرع کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اصل ہی گواہی دے گا۔ ہاں اصل نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے۔ خیر پتہ چلا فوجداری کی شرائط اور ہیں، دیوانگی کی شرائط اور ہیں، دنیاوی معاملات کی شرائط اور ہیں، دینی معاملات کی شرائط اور ہیں۔ اب مفسرین کرام نے گواہوں کے لیے کچھ شرائط لکھی ہے کہ گواہ کیسا ہو، گواہی کس طرح دے گا۔ آج تو آسان سی بات ہے، کوئی دو بندوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا، چاہے وہ فوجداری کا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں تعلق رکھتا ہے، وہاں پر کسی کو بھی پکڑ لیا، دو چار پیسے دیے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچائی، کھانا کھلایا اور اپنی مرضی کی گواہی دلوا دی۔ آج تو معاملہ یہاں پہنچایا، لیکن اس طرح کی گواہی دینے والوں کے لیے قرآن نے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، قرآن نے کہا لوگوں تمہارے معاملات کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور گواہ بھی دو ہونے چاہیے۔ اے میرے رب کریم کیسے گواہ؟ ذرا توجہ کے ساتھ جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اے میرے رب کریم کیسے گواہ؟ وہاں پہ مفسرین نے شرائط لکھی۔ پہلی شرط مقدمہ فوجداری کا ہو، مقدمہ فوجداری کا ہو، حدود و قصاص کے اندر، چاہے قتل کا معاملہ ہے، کسی کی حد کا معاملہ ہے، کسی کا بھی معاملہ ہے، وہاں پہ مردوں کی گواہی قبول ہوگی، عورتوں کو نکال دیا، پتہ چلا کہ فوجداری میں عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ لڑائی ہو گئی، اب عورتوں کی گواہی وہاں پہ نہیں چلے گی، وہاں پہ مرد کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ مفسرین نے لکھا جب مرد بول دیا کہ من رجالکم، اپنے مردوں کو گواہ بناؤ، وہاں عورت کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی فوجداری میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے، دوسری ایک اور نشانی، یوں سمجھیں کہ گواہ کے لیے ایک اور بات کا ہونا ضروری ہے۔ جو گواہی دے گا اس کے اندر پہلی شرط کہ مرد ہو، فوجداری میں پہلی شرط کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ مرد ہو۔ دوسری شرط کہ جب وہاں گواہی دے گا، گواہی کے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو،
زنا کے معاملے میں اللہ نے 4 گواہوں کا ہونا ضروری قرار دیا. کتنے؟ 4. یا اللہ عام معاملات ہوں گے 2 گواہ ہیں، جب بدکاری کا معاملہ ہوگا تو کتنے گواہ؟ 4 گواہ. قرآن کریم نے آیت کے اندر کہہ دیا کہ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، بدکاری کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری. کتنے؟ 4 گواہوں کا ہونا ضروری. اگر گواہ 3 بھی ہوں، چوتھا گواہ نہیں، ان 3 گواہوں کو بھی سزا دی جائے گی. تمہارے پاس چوتھا گواہ نہیں، تم نے ایک بندے پہ کیوں الزام لگایا؟ آج گواہی کی تو بات دور کی بات ہے، آج منہ اٹھاتے ہیں دوسرے پہ تہمت، منہ اٹھاتے ہیں دوسرے پہ تہمت. کیا اللہ نے انسان کو اتنا سستا پیدا کیا ہے کہ جو اٹھے دوسرے پہ تہمت لگا دے؟ قرآن نے کہا کسی بھی مومن پر الزام تراشی جب کرو گے، وہاں کسی پر بھی تم اس طرح کا معاملہ باندھو گے، زنا کی تہمت لگاؤ گے، 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. کتنوں کا؟ سارے بولو 4. اگر 3 گواہ ہیں، 3 گواہ موجود ہے، چوتھا گواہ نہیں ہے، تو شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ ان 3 گواہوں کی گواہی سن کے کیا اسے سزا دی جائے گی؟ نہیں. شریعت کا حکم یہ ہے ان 3 کو پکڑو اور ان کو سزا دو. انہوں نے، ان کے پاس 4 گواہ نہیں، انہوں نے کیوں دوسرے بندے پہ تہمت لگائی؟ سبحان اللہ. اللہ کی تقسیم دیکھیں، اللہ نے انسان کی عزت کا کتنا خیال کیا ہے. اللہ نے 4 گواہ. اگر ذوق ہو تو میں ایک نقطہ بیان کروں. سبحان اللہ. یا اللہ عام معاملات میں 2 گواہ، یہاں پہ 4 گواہ. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب بدکاری کسی پہ لگاؤ گے، تہمت کسی پہ لگاؤ گے، 4 گواہ اس لیے کہا کہ اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کرو، کسی مومن کا پردہ چاک نہ کرو. آج کسی مومن کا پردہ اٹھاؤ گے، کل اللہ ساری عوام کے سامنے تمہارے پردے کو اٹھائے گا. آج تم کسی کے پردے کا خیال رکھو گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمہیں اپنی ستاریت کی چادر کے نیچے چھپا کر تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جنت بھیج دے گا. لہذا ہر بندہ اپنے گریبان میں جانگے. آج میں کسی پہ تہمت لگاتا ہوں تو تہمت لگانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ جی تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے. تو نے قسم اٹھا. کیوں؟ قرآن نے قسم کا یہاں پہ اعتبار کیا ہے زنا کے معاملے میں. قرآن نے تو کہا جب کوئی زنا یا بدکاری کی بات کرے اس سے 4 گواہ مانگو. کتنے؟ 4. زور سے کتنے؟ 4 گواہ. اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اس کو 80 کوڑے مارو. کتنے؟ 80. ایک 80 کوڑے لگن نہ شری نظام نافذ ہو گئی. ایک بندے 80 کوڑے لگن تو دوبارہ کسی سے تہمت نہ لا سکتا. کیوں؟ آج ہم نے قرآنی احکامات کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈالا. یہی وجہ ہے آج نہ ہمارے روزگار میں برکتیں، نہ عمر میں برکتیں، نہ گھروں میں برکتیں، نہ کسی اور چیز کے اندر. وجہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے. خیر، دوسری شرط زنا کے متعلق اللہ نے 4 گواہوں کا مطالبہ کیا. 4 گواہوں نے ضروری. جب 4 گواہوں کی بات کی تو یہاں پہ بتا دیا 4 گواہ ہوں گے تب یہاں اس بات کو ثابت کیا جائے گا. لیکن گواہ بھی مرد. کون؟ زور سے کون؟ مرد. عورت کی گواہی یہاں بھی قابل قبول نہیں ہے. عورت کی گواہی اس معاملے میں قابل قبول نہیں ہے. قرآن نے کہا 4 گواہ ہوں اور من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی کو بدکاری زنا کرتے دیکھا، اب وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ وہ اس موقع پہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ اگر وہ 4 گواہ نہیں لا
رجال بالغ مرد کو کہا جاتا ہے. رجال کس کو کہتے ہیں؟ بالغ مرد کو رجل کہا جاتا ہے. جب رجل کا لفظ استعمال کیا نابالغوں کو نکال دیا. بچے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں. بچوں سے گواہی نہیں لی جائے گی. گواہی دینے کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے. کس کا ہونا ضروری ہے؟ اور مرد کون ہے؟ میں اگر اپنے ذوق میں کہوں جاگ کر کہیں سبحان اللہ. مرد وہ ہے جو اندر سے بھی اور زبان سے بھی ایک ہو. مرد وہ ہے جو اللہ کے ہاں بھی نیک ہو. فاسق و فاجر نہ ہو. من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. اگلی شرط قرآن کریم نے کہا شہیدین من رجالکم دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے. جب مرد بولا بچے کو نکال دیا, مرد بولا عورت کو نکال دیا. اور جب من رجالکم مرد تمہارے مرد گواہوں کا عادل ہونا بھی ضروری ہے. عادل کسے کہیں گے؟ نیک. عادل کسے کہیں گے؟ زور سے کسے کہیں گے؟ آسان الفاظ میں نیک. فاسق کی گواہی قبول نہیں. فاسق کی گواہی قبول نہیں. اے میرے رب کریم فاسق کون ہے؟ کسے فاسق کہا جائے گا؟ مفسرین نے ایک تشریح کی ہے, ذوق ہو تو میں بیان کروں. فاسق وہ ہے جو شرعی حدود کی علل اعلان خلاف ورزی کرے, اسے فاسق کہا جائے گا. علل اعلان شرعی حدود کی خلاف ورزی کرے, اسے کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ ایک مثال دوں, لیکن آج بہت ٹھنڈے ہوئے تھے. ٹھنڈ اتنی نہیں ہوئی, ذرا جاگ کے آپ کو سبحان اللہ. رمضان کا روزہ ضروری. رمضان کا روزہ رمضان کا روزہ جو ضروری سمجھتے ہیں وہ جاگ کر بولے رمضان کا روزہ ضروری ہے. ایک بندہ رمضان کا روزہ کھاتا ہے, رمضان کا روزہ توڑتا ہے اور علل اعلان توڑتا ہے. اب یہ فاسق و فاجر ہے, اس کی گواہی قابل قبول نہیں. اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح فاسق وہ ہے جو شرعی احکامات کی علل اعلان خلاف ورزی کرتا ہے, اسے فاسق کہا جائے گا. گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے. فاسق اور فاجر کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. پانچویں شرط گواہ جو گواہی دینے والا ہے اس کو معاملے کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. بات کیا ہے آج کل کیا ہوتا ہے عدالتوں میں دیکھو, مفسرین نے بھی لکھا ہے, پتہ چلا یہ باتیں لوگ کرتے آ رہے ہیں اور یہ قطعاً حرام ہے. عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, کوئی معاملہ پھنس جائے, گواہ لاؤ. اب گواہ تو کوئی نہیں ہے, باہر بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو پیسے دیے, آؤ جی گواہی دے دو, اور پھر ان کو وکلا پڑھاتے ہیں. پھر ان کو یہ جو رستے نکالنے والے ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں آپ نے ایسے کہنا ہے, ایسے کہنا ہے, ایسے کہنا ہے. قرآن نے تو کہا گواہ کے لیے ضروری ہے جب وہ گواہی دے اس کو سارے معاملے کا پتہ ہو. اگر اسے پتہ نہیں ہے تو وہ گواہی نہ دے. اسے پتہ نہیں ہے تو وہ گواہی نہ دے. اس سے پتہ چلا کہ گواہ کے لیے اس بات کا, اس معاملے کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. چھٹی شرط گواہ کا وہاں جہاں گواہی دے رہا ہے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. ذاتی مفاد مثلا دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, ایک بندے نے جا کر دعویٰ کر دیا, اب دوسرا کیا ہے, اب یہاں وہ بندہ گواہی نہ دے جس کا اس کے ساتھ کوئی ذاتی مفاد ہے. ذاتی مفاد والے بندے کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. آج یقین جانے کیا ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم تو کسی کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں, آؤ گواہی دے دو, اور ہم تو ان معاملات کا خیال نہیں رکھتے. قرآن نے کہا ان معاملات کا خیال رکھو, تمہارے معاملات کا خیال اللہ رکھے گا. آج ہم کہتے ہیں قاری صاحب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اور اپنے وقت پہ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, معاملات ٹھیک نہیں ہوتے.
کی ہے۔ نمبر 7، گواہ وہاں پر جو گواہی دینے والا ہے گواہ کی ذاتی دشمنی بھی نہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہو، وہ کہے آپ جا کر دعویٰ کرو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور اندر سے اپنی کوئی بات نکال رہا ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں دوے دے مونڈے دے رکھ کے چلا رہا ہے جی بگانے گائے میں دان دوڑانا، اور لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ قرآن نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا جب گواہ گواہی دے وہ اس گواہ کی گواہی قبول ہوگی جس کا ذاتی دشمنی بھی نہ ہو۔ جن کے خلاف گواہی دے رہا ہے ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی، سارے بولو ذاتی دشمنی نہ ہو۔ اس سے اگلی شرط قرآن نے ایک اور شرط لکھی ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے وہاں پر ذاتی دشمنی بھی نہ ہو، اور اسی طرح جب باپ بیٹا دونوں جمع ہو جائے، بیٹا باپ کے سامنے یعنی باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، باپ بھی بیٹے کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا باپ کے پریشر میں آ کر گواہی دے رہا ہے یا باپ بیٹے کے اوپر ریب کر کے گواہی دے رہا ہے، باپ بیٹے کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن نے فیصلے کیے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح گواہ نقصان کا اندیشہ بھی نہ رکھتا ہو، جو گواہی دے رہا ہے اس کو کسی نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کہے میں نے اگر گواہی نہ دی، اگر خفا نہ ہوتے پھر میں گل کرا، جڑے جڑے نہیں خفا ہوتے وہ جا کے آپ کو سبحان اللہ، بندے کے ذہن میں بات ہو میں نے اگر گواہی نہ دی یہ مجھے مکان سے نکال دے گا، میں نے گواہی نہ دی یہ مجھے دکان سے نکال دے گا، لہذا دکان کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دکان کرنی ہے تو گواہی دو، اگر مکان میں رہنا ہے تو گواہی دو، یہ اس کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ قرآن نے کہا اگر اس طرح کا اندیشہ ہو تو گواہی قبول ہی نہیں ہے۔ قبول نہیں ہے کمانا۔ آج کل عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں فیصلہ کرتے ہوئے دو چیزیں دیکھی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو۔ ایک نمبر پر گواہ دیکھیں، دوسرے نمبر پر قسم پر یا گواہوں پر آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ البینۃ گواہ لائے وہ جو دعویٰ کرتا ہے، والیمین علی من انکر، اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو منکر کو چاہیے کہ قسم اٹھا دے۔ میرے آقا نے گواہ طلب کیے، اگر گواہ ہے تو فیصلہ کر دیا، گواہ نہیں تو منکر کے قسم دی، اور اس نے اگر قسم اٹھا دی تو میرے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ آج گواہیاں بھی جھوٹیاں، آج قسماں بھی جھوٹیاں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک دوسرے پہ رحم نہیں کرتے، میں اللہ تم پہ کیسے رحم کروں؟ آج دیکھ لینا گواہی بھی جھوٹی اور قسمیں بھی جھوٹی۔ آج تو معاملات ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کسی کے اگر لین دین کا کوئی معاملہ بن جائے، قرآن نے کہا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ تمہارا ادھار کا ہوتا ہے تو اس کو لکھ لو۔ قرآن نے کیا کہا؟ زور سے کیا کہا؟ لکھ لو۔ اگر لکھا ہے تو ساتھ گواہ بھی لکھو۔ جب تحریر لکھ دی، گواہ لکھ دیے، معاملہ صاف شفاف ہو گیا، اور جب ہم نے نہیں لکھا، نہ ہم نے قرآن پہ عمل کیا، جب ہم نے گواہ نہیں لکھے، ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، بات جب اختلاف پہ بنتی ہے، لاؤ جی قرآن لاؤ، قرآن رکھ دیا جاتا ہے، اے میں اس سے پیسے رکھنا دے تو جا کر۔ یہ قرآن اس لیے ہے، سارے بولو اس لیے ہے نہیں، یہ قرآن تو آیا ہے ہدایت اور روشنی بن کر، یہ قرآن تو آیا ہے اپنی قبر کا سامان پیدا کر، یہ قرآن تو آیا ہے اسے جس گھر میں پڑھا جائے گا وہ گھر آسمان والوں کو چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا ہے، لیکن فیصلوں میں پیسے
کیا یہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے؟ یہ قرآن پہ ہمارا یقین ہے؟ قرآن نے تو جو بات کہی ہے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو یہ خرابیاں پیدا ہی نہ ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ گواہ اور دوسرے نمبر پر قسم، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف گواہ، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر منکر کے اوپر قسم آئے گی۔ حضور نے دو فیصلے کیے ہیں، دو طرح کے، یعنی یا تو گواہ طلب کیے، اگر گواہ نہیں ہے تو منکر کو قسم دی ہے۔ منکر کو، سارے بولو، منکر کو قسم دی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قسم دی ہے، قسم اٹھا دی، اللہ کی طرف سے بھی یہی حکم ہے، البینۃ، گواہ لائے وہ جس نے دعویٰ کیا، مدعی، اور والیمین علی من انکر، قسم اس کے اوپر ہے جس نے انکار کیا۔ جو پہلے سے ہی انکار کر رہا ہے وہ تو جھوٹی قسم بھی اٹھا دے گا۔ اب معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، معاملہ اس کا اور، زور سے، معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے۔ کیا اس نے مرنا نہیں ہے؟ کیا اس نے قبر میں نہیں جانا؟ اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر، اس قرآن پہ پیسے رکھ کر جس نے اٹھائے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، مرتے وقت اس کے چہرے بھی بگڑ گئے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو میرے آقا پہ نازل کیا گیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور تشریف فرمائے، حضور کی ران مبارک میری ران کے ساتھ لگی ہوئی تھی، آپ پہ نہیں نازل ہوئی، میری ران پہ اتنا بوجھ پڑا کہ قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی۔ یہ قرآن وہ ہے، کتنا نازل ہوا، وہ ایک آیت ہوگی، ایک سورت ہوگی، کچھ حصہ ہوگا جو نازل ہوا اور جس کا اتنا بوجھ، لیکن آج ہم 30 پارے اٹھا جاتے ہیں پیسوں کی خاطر، آج ہم 30 پارے اٹھا لیتے ہیں جھوٹی گواہی کی خاطر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے کہا گواہ نقصان کا اندیشہ بھی نہ رکھتا ہو تب گواہی قبول ہوگی، اے نقصان بھی نہ اندیشہ نہ ہو، مجھے دکان سے نکال دیا جائے گا، یہ اندیشہ بھی نہ ہو، کوئی مجھ سے مکان خالی کرا دیا جائے گا، یہ اندیشہ بھی نہ ہو، میں اس کی گاڑی کا ڈرائیور ہوں، اگر میں نے گواہی نہ دی تو مجھ سے گاڑی لے گا، میں بچوں کو کہاں کھلاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ پتہ چلا کہ گواہی کی ضرورت پڑتی ہے تو ان لوگوں کو گواہوں کے لیے نہ لے کے جاؤ، اس کو گواہی کے لیے لے کے جاؤ جس کے سامنے معاملہ ہوا ہے۔ اکثر یہ معاملات وہاں پہ پیش آتے ہیں جہاں پہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا ہے؟ ذوق ہو تو قرآن پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا ان جھوٹی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آج ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر جان چھڑا لیں گے، کل اللہ کے دربار میں ہم نے جان پیش کرنی ہے۔ کوئی ایسا بندہ جس پہ موت نہ آئے؟ موت آنا ضروری ہے یا نہیں؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ پھر کیوں ہم اپنی موت سے غافل ہو گئے؟ لہذا اس قرآن کو سینے سے لگاؤ، اس قرآن پہ عمل کرو، معاملات بھی درست ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور شرط لکھی کہ جب گواہی کا وقت ہو، گواہ جب گواہی دینے کے لیے آئے تو غلام آقا کے خلاف گواہی دے تو وہاں بھی گواہی، غلام کوئی کسی کا غلام گواہی دے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح محکوم حاکم کی گواہی دے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے یہاں پہ شبہ پڑتا ہے کہ دباؤ نہ ڈالا گیا ہو۔ غلام پر دباؤ کا شبہ پڑتا ہے، محکوم پر دباؤ کا شبہ پڑتا ہے، بیٹے پر دباؤ کا شبہ پڑتا ہے، تے کرایہ دار ہوتے دباؤ کا شبہ نہیں۔ سارے بولو، شبہ ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس نے دھمکی دی ہو میرے ساتھ جاؤ گواہی دو،
ملے پھر کیا کریں؟ فرجول ایک مرد وامرأتان دو عورتیں، ایک مرد اور دو عورتیں، کتنے گواہ بن جائیں گے؟ دو، کتنے؟ بظاہر تین ہے لیکن کتنے بنیں گے؟ دو بنیں گے۔ میرے آقا نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا او میری صحابہ ہن ناقصات العقل والدین، عورت عقل کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے۔ صحابیات نے سوال کیا اللہ کے محبوب ہمیں کیوں نقص کہا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا تین کا نقص یہ ہے عورتیں مہینے کے اندر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، لیکن یہ بھی نقص ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نقص ہے۔ تو پتہ چلا کہ عورت دو عورتیں ایک مرد کے برابر، فرمایا کہ ممن ترضون من الشہداء، گواہ بنا لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ عورت دو کیوں عورتیں ہیں؟ ان تضل احداہما، ان دو عورتوں میں سے ایک عورت اگر بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، ان دوسری میں سے ایک اسے یاد کرا دے گی۔ پتہ چلا گواہی دیتے وقت بھول کر بھی گواہی، غلط گواہی دینا گناہ ہے، بھول کر بھی غلط گواہی دینا گناہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے دو عورتیں رکھی ہیں کہ عورت دماغ کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، بعض عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، ذہین ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ قرآن نے جو کہا ایک عورت اگر بھول گئی دوسری اسے یاد کروا دے، دوسری اسے یاد کروا دے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو چاہیے جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، انکار نہ کرے، توجہ توجہ، انکار نہ کرے۔ آج اگر کہا جائے گواہی دے دو تو نہیں جاتے، سب نے دیکھ رہا ہے فلاں نے فلاں کو گولی مار دی ہے، سب نے دیکھ رہا ہے فلاں نے فلاں کو ڈنڈا مار دیا ہے، سب نے دیکھ رہا ہے فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، گواہی نہیں دیتا اس لیے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، ورنہ قرآن نے تو کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، چھوٹا سا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، إِلَىٰ أَجَلِهِ، وقت مقررہ تک اسے طے کرو، اور طے کرنے کے بعد وَلَا تَسْأَمُوا، سستی نہ کرو لکھنے سے، یعنی کہ لکھو، کیا کرو؟ آج ہم دیکھیں ہم لکھتے ہیں کیا؟ ہم لکھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ جو میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے اور تفسیر معالم العرفان والوں نے لکھی ہے، ذوق ہو تو وہ حدیث آپ کو سنا دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تفسیر معالم العرفان والوں نے لکھا تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر وہ مرد جو خود تو مومن ہے، خود تو مومن ہے، خود تو بڑا نیک آدمی ہے، لیکن اس کی بیوی بد کردار ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتی، اس نے پھر بھی اس کے ساتھ نکاح قائم رکھا ہوا ہے، فرمایا ایسے مرد کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ بندہ بڑا بے غیرت ہے۔ تفسیر معالم العرفان والوں نے جو الفاظ لکھے، یہ بندہ بڑا بے غیرت ہے، اس نے اس کو پتہ ہونے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود اس کام کو نہیں چھوڑتی، اس کے باوجود اس نے نکاح میں رکھی ہوئی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر وہ سرپرست جو یتیم کا سرپرست ہے،
لیکن یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور وہ یتیم مال کو ضائع کر گیا، اللہ اس سرپرست کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے حالات پہ غور کریں۔ تیسرا بندہ، اب توجہ، تیسرا بندہ میرے آقا نے فرمایا وہ ہے، تیسرا بندہ وہ ہے جو کوئی بھی معاملہ کرتا ہے، ادھار کا معاملہ کرتا ہے، معاملہ کرنے کے بعد اسے لکھتا نہیں، اللہ اس کی بھی دعا کو قبول نہیں بولتے ہو، اللہ اس کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا مستجاب الدعوات اگر بننا ہے، مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ ادھر ہاتھ اٹھاؤ ادھر اللہ دعا قبول کر لے، اس کے لیے لکھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ گواہ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں سب سے بڑی انصاف والی بات یہ ہے، تحریر بھی کرو، گواہ بھی بنا لو، انصاف بھی ہوگا، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اور یہ تو ادھار کے معاملات لکھنا ضروری تھے۔ ایک معاملات ہوتے ہیں جو ہاتھوں ہاتھ ہو جاتے ہیں، دست بدست ہو جاتے ہیں، نقد و نقدی، اس کا تذکرہ اس سے آگے آئے گا، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے آگے جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ اس پہ بیان کیا جائے گا۔ آج کی اس تقریر سے اور اس بیان سے یہ ہمیں پتا چلا کہ تحریر لکھو، اس سے فساد اور لڑائیاں ختم ہوگی۔ دوسرے نمبر پر گواہ مقرر کر لو، اور گواہ کیسے ہو یہ بھی آپ نے سن لیا۔ ایسا نہ ہو تم نے ایسا گواہ لکھ لیا، اتنے پیسوں کی معاملہ اور تحریر نہیں ہے، جتنے پیسے اس گواہ کو دے کر اس کو گواہی سے ہی پھیر دیا جائے، ایسا گواہ نہ ہو۔ گواہ وہ ہو جو ایماندار آدمی ہو، زمین اوپر آسمان نیچے ہو جائے وہ گواہی سے نہ پھرے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ذرا مل کر کلمے کا ورد کرنا ہے، مل کر پڑھیے لا